السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تعزیت نامہ بنام محترمین و مکرمین، احباب خانوادہ و جمعیت مسلم پسر اللہ بورڈ الہند و علماء اکرام، وفقکم اللہ لما یحب و یرضی۔ مفکر اسلام، امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال، نور اللہ مرقدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل میرے احباب میں سے کسی نے حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کی اطلاع دی۔ فقیر نے ان کے بلندی درجات کے لیے خوب دعائیں کی اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چند الفاظ سپرد قلم کر کے آپ بزرگوں کی خدمت عالیہ میں پیش کر دو۔ اگرچہ فقیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاہم اکابر علماء حقانی سے لگاؤ و دلی محبت، اور خاص کر ہندوستان کے وہ علماء اکرام جو امت مسلمہ کی بازیابی کے لیے ہماتن سر بکفن مصروف ہے اور اپنی غراں قدر خدمات سے امت مسلمہ کی رکھوالی فرما رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند، دعوت و تبلیغ، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت العلماء الہند وغیرہ۔ حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب کی بے مثال دینی خدمات اور مذکورہ بالا تحریکات سے یہ بے انتہا محبت و عقیدت و وابستگی اور دعوتی کام کی سرپرستی کی وجہ سے حضرت والا کی رحلت کی خبر سن کر دل اس قدر مغموم و محزون ہوا کہ ان سطور کو لکھنے کی چاہ پیدا ہوئی تاکہ حضرت والا کے غم گساروں میں اور نام لیواؤں میں اس فقیر کا نام بھی شامل ہو جائے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے انوار و برکات سمیت جس تیزی سے اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، دنیا کے اس ظلمت کدے کی تاریکی اور بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں حضرت ولی رحمانی صاحب کی رحلت ایک اندوہناک واقعے سے کم نہیں۔ بقول کسے ایک چراغ اور بجھا اور بڑی تاریکی۔ یہ بات قابل ستائش ہے کہ مرحوم نے اپنی ساری زندگی علوم دینیہ و سنن مصطفیہ کی تعلیم و تبلیغ و ترویج میں گزار دی اور رتبہ امارت شریعہ کی پاسداری بہت ہی حسن خوبی سے نبھائی اور دنیا کو بتا دیا کہ ایک حقیقی وارث نبوی امت مصطفی کے لیے کس طرح مساعی و کوشاں رہتا ہے۔ اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی قیادت و سیادت کاملہ کا وافر حصہ مرحوم کو نصیب فرمایا تھا۔ مثلاً موجودہ دور کی دینی و سیاسی خلق جات کی ہر اونچ نیچ سے باخبر رہنا اور امت مسلمہ کے لیے ان سیاسی پگڈنڈیوں میں سے دینی راہ نکالنا اور اسلامیت کو برقرار رکھتے ہوئے متقننین اور عوام کی رہبری کرنا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو سارے مسلمانان ہند کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحوم اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلے گئے، نفس اور شیطان کے مکر سے معمون ہو گئے۔ ان کی موت نے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، حدیث حسن۔ ترجمہ، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر سے یہ سنا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لہم۔ ترجمہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ انسان دنیا میں جتنی لمبی زندگی گزار لے، بالآخر ایک دن سفر تمام ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق، حدیث صحیح۔ ترجمہ، جی لو جتنا چاہے مگر ایک دن مرنا ہے، اور چاہ لو جسے چاہنا چاہے مگر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے، ہر جی کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فقیر اس غم کے موقع پر یہ عرض کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔
خانوادہ مرحوم و ذمہ داران مسلم پسندہ بورڈ و دارالعلوم و طلباء و تمام مبلغین و متعلقین کو اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قلبی کیفیت کو یاد کر کے اپنے غم کو برداشت کرنا ہوگا کہ صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرنا پڑی تھی۔ واصبر لكل مصیبة وتجلد وعلم بأن المرء غیر مخلد فإذا أتتك مصیبة يشجی بها فاذكر مصائب النبی کی محمد علیہ السلام۔ ترجمہ: اگر تمہیں تڑپا دینے والی کوئی مصیبت پہنچے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ اگر تمہیں تڑپا دینے والی کوئی مصیبت پہنچے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ فقیر کو یقین ہے کہ مرحوم اپنے رب کے پاس پہنچ کر خوش ہوں گے اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اس حادثے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے بقیہ لمحات شریعت و سنت و دعوتی محنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں